میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ حضرت جان بن ہوی سویڈن اور مصر کے علاقے کے رہنے والے ایک سابق مسیح اور آزاد کردہ غلام تھے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی جنگ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت جان پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق غلام تھے، پھر حضرت علی علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت جان حضرت امام حسن ابن علی کے پاس رہے، پھر امام حسن کی شہادت کے بعد وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش رہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو جان نے ان کی ہمراہی کے لیے اصرار کیا۔ ابن شہر اشوب نے اپنی کتاب میں آپ کو جوین بن ابی مالک کے نام سے تذکرہ کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں جان ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ وہ کالے رنگ اور سرمئی گھنگریلے بالوں والے بزرگ آدمی تھے۔ عاشورہ کی رات حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان کو کربلا سے جانے کا کہا کہ آپ نے سارے سفر میں میرا ساتھ دیا، لیکن اب آپ جا سکتے ہیں۔ تم اپنی جان بچا کے یہاں سے نکل جاؤ، یہ فقط میرے خون کے ہی پیاسے ہیں۔ ایسا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جان کو۔ جان نے جواب دیا، یہ کیسے ممکن ہے میرے آقا و مولا، میں آپ کی میزبانی اور صحبت سے فیض اٹھاؤں اور آپ کو مشکل میں چھوڑ کر تنہا چلا جاؤں۔ اگلے دن صبح انہوں نے یزید ابن معاویہ کی فوج کی جانب سے کیے گئے 2 حملوں کو روکنے میں مدد کی۔ دوپہر کی نماز کے وقت حضرت جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جان، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے پاس جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ایک اچھے دوست ہیں، میں آپ کو اسلام کے لیے شہید ہونے سے نہیں روکوں گا۔ جان خوشی سے مسکرائے۔ انہوں نے دشمنوں کا سامنا کیا اور یہ الفاظ ادا کیے، میں اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہوں اور میری تلوار دشمنوں کے خون کی پیاسی ہے۔ مرنے سے پہلے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا، اپنی تلوار اور زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی خدمت کروں گا۔ جان یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کو کئی مہلک زخم آئے، مگر انہوں نے بخوبی دشمنان دین کا مقابلہ کیا۔ جان وہاں گھوڑے سے گر پڑے، پھر بھی وہ زبان سے جنگ لڑتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ شہید ہو گئے۔ جان نے یزیدیوں کے 25 فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے پروردگار، جان کے چہرے کو منور کر دے، اس کی خوشبو کو معطر کر دے، اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ محشور کرنا۔ اس کے بعد جو بھی میدان کربلا سے گزرا وہ حضرت جان بن ہوی کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ میٹھی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھی حضرت امام حسین علیہ السلام
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اپنی جان کو قربان کرنے کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔